بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جامعہ دارالعلوم کراچی ایک بہت بڑے دینی ادارے کا نام ہے اور اس کے بانی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے اس ادارے کو قائم فرمایا، اور اب اس کے صدر حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مفتی اعظم پاکستان ہیں، اور نائب صدر حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ہیں۔ الحمدللہ یہ ادارہ دینی اور دنیاوی خدمات کے اندر اپنی مثال آپ ہے۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جامعہ دارالعلوم کراچی کا تعلیمی معیار، چاہے دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم، ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت مقبولیت بھی عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ اس سے کام بھی بہت لے رہا ہے۔ اس سال بھی دارالعلوم میں جتنے طلباء نے تعلیم حاصل کی، تمام شعبوں کو ملا کر، جس میں درس نظامی، تخصصات، حفظ و ناظرہ، اسکول، انگلش میڈیم اسکول جس میں ہیرا فاؤنڈیشن اسکول شامل ہے، اردو میڈیم اسکول جس میں مدرسہ ابتدائیہ ثانویہ ہے، لڑکوں کے لڑکیوں کے اور تمام شعبے جات کو ملا کر، جس میں بیت المکرم، گلشن اقبال، دارالعلوم نانکواڑہ، یہ سارے ملا کر تقریباً 14,000 طلباء نے الحمدللہ اس سال تعلیم حاصل کی، اور یہ تعلیم بڑی معیاری تعلیم دی گئی، اور یہ دینی مدرسوں کا طرۂ امتیاز ہے، اور جامعہ دارالعلوم کراچی بھی الحمدللہ ایک دینی مدرسہ ہے کہ یہ ساری تعلیم فری آف کاسٹ ہے، کوئی اس کے پیسے نہیں لیے جاتے، سوائے اسکولوں کی ایجوکیشن کے کہ اس کی ہمارے ہاں فیسیں ہیں، باقی تعلیم کی ہمارے ہاں فیس نہیں ہوتی۔ نہ ایجوکیشن کی فیس ہے، نہ رہائش اکوموڈیشن کی فیس ہے، بلکہ طلباء کو کھانا، رہائش، علاج اور ان کی تمام ضرورتیں وہ ان کو اتنے اچھے طریقے سے پوری کی جاتی ہے کہ آج بڑی بڑی یونیورسٹیاں اپنے طلباء کو اور اساتذہ کو وہ فیسلٹیز نہیں دیتی جو جامعہ دارالعلوم کراچی الحمدللہ اپنے طلباء کو فیسلٹیز دیتا ہے۔ رہائش بھی، کھانا بھی، کتابیں بھی، علاج بھی، اور جیب خرچ بھی ان کو ادارے کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس ادارے کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور اس کے اکابرین، بزرگان دین، اس ادارے کے اساتذہ، کارکنان، جس شعبے میں جو کام کر رہا ہے ان سب کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت اس ادارے کے اکابرین کو، بزرگان دین کو، اس کے تمام اساتذہ، کارکنان، معاونین کو جزائے خیر عطا فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میری دعا ہے کہ اس ادارے کو ہمیشہ قائم و دائم فرما، اور جس طرح دین کی خدمت اے اللہ آپ اس ادارے سے لے رہے ہیں، اسی طرح ہمیشہ اس ادارے سے دین کی خدمت لیتے رہیے۔ جامعہ دارالعلوم کراچی، جیسا میں نے عرض کیا کہ یہاں بنیادی طور پر تعلیمی، علمی اور تحقیقی کام ہوتا ہے، لیکن اس ادارے کے اندر جب کبھی کوئی ایسا مشکل مرحلہ پیش آتا ہے جس سے عام لوگ کبھی پریشانی میں مبتلا ہوں، یا کوئی مشکل یا کوئی مصیبت کا وقت نازل ہو جائے، یا کوئی حادثہ پیش آ جائے، تو رفاہی کاموں میں بھی جامعہ دارالعلوم کراچی الحمدللہ ہمیشہ سے پیش رہا ہے۔ ہمارے چونکہ اکابرین کا مزاج یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ ایڈورٹائزمنٹ نہیں کرتے، بہت زیادہ اپنے کاموں کی شہرت نہیں کرتے، بڑی خاموشی کے ساتھ کام کرنے کا مزاج ہے،
اس لیے شاید عام لوگوں کو اس بات کا پتہ نہ ہو کہ جامعہ دارالعلوم کراچی رفاہی کاموں میں اب سے 16 سال سے لگا ہوا ہے۔ سن 2004 یا 5 کی بات ہے جب کشمیر کے اندر بہت بڑا زلزلہ آیا اور سرحد کے بھی بہت سارے علاقوں میں متاثر ہوئے۔ اس وقت ہمارے اکابرین نے یہ طے کیا کہ ہمیں فوراً مدد کے لیے پہنچنا چاہیے۔ چنانچہ کشمیر میں میرے استاذ محترم جو ہمارے رفاہی کاموں کے ذمہ دار ہوتے ہیں، حضرت مولانا اسحاق صاحب دامت برکاتہم، بھائی عابد صاحب، مولانا حنیف خالد صاحب اور دوسرے ہمارے کارکنان کی ٹیم فوراً کشمیر، آزاد کشمیر روانہ ہوئی۔ یعنی جس دن زلزلہ آیا اس کے فوراً بعد یہ ہماری ٹیمیں روانہ ہوئیں، اور ان حضرات نے اتنے مشکل حالات میں بہت مشکل جگہوں پر جا کر اپنے ان بھائیوں کی مدد کی جو شدید متاثر تھے۔ ہماری اپنی بساط میں، دارالعلوم کی اپنی بساط میں جو ہمارے وسائل تھے، جو ممکنہ صورتیں تھیں، اس میں ہم جامعہ دارالعلوم کراچی نے الحمدللہ ان اپنے کشمیری بھائیوں کی اور ان لوگوں کی، متاثرین کی مدد کی بھرپور کوشش کی، اور الحمدللہ بہت کامیاب کوشش کی جو متاثر ہوئے۔ اس کے بعد چترال میں سیلاب آئے، پھر نوشہرہ کے علاقوں کے اندر وہ علاقے متاثر ہوئے، سرحد کے علاقے متاثر ہوئے سیلاب سے، اندرون سندھ کے علاقے متاثر ہوئے۔ تو ہماری یہی ٹیمیں اساتذہ کی، جس میں مختلف اساتذہ مختلف وقتوں کے اندر شامل ہوتے رہے، یہ ان جگہوں کے اوپر پہنچی ہیں، اور انہوں نے اتنی مدد کی وہاں کے لوگوں کی کہ آپ کو شاید لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن جتنی ہماری بساط تھی الحمدللہ اس کی مدد کی۔ پھر بلوچستان کے اندر کنویں کھدوانا اور مختلف مراحل کے اوپر یہ حضرات ہماری ٹیمیں پہنچیں، جس میں دارالعلوم کے اساتذہ، کئی اساتذہ اس کے اندر بذات خود تشریف لے گئے، میرا بھی الحمدللہ کئی جگہوں پر جانا ہوا۔ تو یہ سلسلہ ہمارے ہاں مدد کا اور رفاہی کاموں کا، تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ میرے والد صاحب مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم اور میرے چچا حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ہمیشہ اپنے بیانات میں اس بات کی تلقین فرماتے رہتے ہیں کہ انسانیت کی خدمت کرنی ضروری ہے۔ دکھے ہوئے انسانوں کی، دکھے دلوں کی مدد کو پہنچنا، یہ ایک بہت بڑا باعث ثواب، ایک اجر و ثواب کا باعث ایک کام ہے۔ جامعہ دارالعلوم کراچی کا یہ کردار ریلیف کاموں میں پیش رہنا اور دکھے ہوئے انسانوں کی اور دکھے دلوں کی خدمت کرنا کا معمول الحمدللہ یہ 16 سال سے چلا آ رہا، ایک باضابطہ طریقے سے، ورنہ انفرادی طور پر تو بہت سلسلہ ایک عرصے سے قائم ہے، بہت پرانا قائم ہے، لیکن جب سے مختلف حادثات کا سلسلہ شروع ہوا، پچھلے دنوں روہنگیا مسلمانوں کی مدد کا مسئلہ پیش آیا، تو ہماری ٹیمیں الحمدللہ بنگلہ دیش گئیں، انہوں نے وہاں بھی مدد کی۔ جب شام کے مسلمان طرح کے مسائل کے شکار ہوئے، جیسا کہ سب حضرات جانتے ہیں، تو ہماری ٹیمیں ترکی بھی گئیں، میں بھی وہاں گیا، اور کئی مرتبہ ہماری ٹیمیں وہاں گئیں، اور جو ہماری بساط کی حد تک تھا وہ الحمدللہ ہماری حضرات نے، اساتذہ اکرام نے، ہمارے کارکنان نے الحمدللہ وہ کام وہاں پر بھی جا کر کیا۔ اب یہ مسئلہ کرونا وائرس کا پیش آیا حال میں، جس سے آپ سب جانتے ہیں کہ اتنا بڑا مسئلہ پوری دنیا کے لیے شاید اس کی نظیر نہیں ملتی کہ پوری دنیا اتنی متاثر ہوئی ہو، صحت کے حوالے سے بھی اور معاشی طور پر بھی جتنی متاثر ہوئی ہے، اتنا شاید ماضی میں اس کی نظیر نہیں ملے گی۔ ہمارا پاکستان بھی شدید متاثر ہوا، پورا ملک بند ہو گیا، اور بے تحاشا لوگ بے روزگار ہو گئے، خاص طور پہ وہ لوگ جو روزانہ کی دہاڑی پر کام کرنے والے تھے، مزدور تھے، ٹھیلے لگاتے تھے، یا روزانہ کی بنیاد پر ان کی آمدنی کا سلسلہ تھا، ان کی آمدنی کا سلسلہ رک گیا۔ آج تاریخ 21 اپریل ہے، اور تقریباً پورا 1 مہینہ ہو چکا ہے، پورا ملک اس وقت بند ہے، پوری دنیا بند ہے۔ لوگوں کے جو معاشی حالات ہیں وہ اتنے عجیب و غریب ہیں، اتنے لوگ پریشان ہیں کہ اس سے سب دنیا واقف ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ مشورہ ہوا جامعہ دارالعلوم کراچی میں کہ ہمیں اس سلسلے کے اندر بھی ریلیف کا کام دوبارہ شروع کرنا چاہیے۔ الحمدللہ
جامعہ دارالعلوم کراچی نے ریلیف کے کام کا آغاز کیا اور حضرت نائب صدر صاحب حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم، ان کے مشورے سے ایک کمیٹی بنائی گئی۔ ہیرا فاؤنڈیشن میں اس کا مرکز بنایا گیا اور ان کی پوری ٹیم بھی ہیرا فاؤنڈیشن کی ہمارے ساتھ شامل عمل ہے۔ دارالعلوم کے اساتذہ، دارالعلوم کے دوسرے طلباء جو مختلف درجات کے اندر متعلم ہیں، آج کل چونکہ چھٹیاں ہیں وہ بھی الحمدللہ اس میں شریک ہیں، تو ایک بہت بڑا ٹیم ورک الحمدللہ ہمارا یہاں پر اس کا قائم کیا گیا۔ مدد تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں کو متوجہ فرماتے ہیں، تو لوگوں نے ڈونیشن دینی شروع کی اور ہم نے اپنے دارالعلوم کی طرف سے راشن بیگ ہم نے تیار کروائے۔ فی الحال اس کی تقسیم کا کام اس وقت جاری۔ الحمدللہ اس وقت تقریباً کوئی 16-17 ہزار کے قریب لوگوں نے ہمارے پاس اپنا نام لکھوایا ہوا ہے، اور اس وقت جو ہم راشن بیگ تقسیم کر چکے ہیں وہ 4000 کے قریب تقریباً اس وقت ہم افراد کو اور خاندانوں کو راشن بیگ ہم دے چکے ہیں، اور سلسلہ مستقل جاری ہے راشن بیگ کی تقسیم کرنے کا۔ اور راشن بیگ بھی ہم نے ان ڈپارٹمنٹل اسٹوروں سے لیے ہیں جو بہت معیاری مال دیتے ہیں، بالکل ہم نے معیار کے اوپر سمجھوتا نہیں کیا، بڑے اچھا معیاری مال اور چیزیں بھی وہ رکھی ہیں جو بہت ضرورت کی ہوتی ہیں، اور ایک گھر کے لیے وہ ایک اچھے وقت کے لیے وہ کافی ہو جاتی ہیں۔ تو الحمدللہ یہ سلسلہ اس وقت ہمارے ہاں شروع ہوئے کافی عرصہ ہو گیا، اور لوگوں کی آمد کا سلسلہ چونکہ بہت بڑی تعداد متاثر ہے، اس لیے ہم نے یہ طے کیا، ہمارے حضرات نے یہ طے کیا کہ فی الوقت ہم ان گھرانوں میں راشن تقسیم کر رہے ہیں جو ہمارے جامعہ دارالعلوم کراچی کے ارد گرد کے علاقے ہیں، چونکہ زیادہ تر غریب لوگوں کی آبادی ہے ارد گرد میں، تو یہیں پر وہ ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ کوئی بہت ضرورت مند دوسرے علاقوں سے آ جاتا ہے تو اس کو بھی ہم واپس نہیں کرتے، دیتے ہیں، لیکن یہ سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ یہ سارا سلسلہ عوام الناس کے صدقات سے، زکوٰۃ سے اور دوسرے ڈونیشن سے یہ سلسلہ رفاہی کام چل رہا ہے۔ پہلے بھی انہی حضرات کی مدد سے چلتا تھا، اب بھی انہی کی مدد سے چل رہا ہے، اور اس کا پورا اہتمام کیا جاتا ہے کہ ہم بڑی احتیاط کے ساتھ مال تقسیم کریں اور ضرورت مندوں کو تک ہم اس مال کو پہنچائیں۔ میری بھی آپ سب حضرات سے یہ درخواست ہے، جو حضرات سن رہے ہیں، کہ اس کام کے اندر اگر وہ کوئی اپنا حصہ ڈالنا چاہیں تو وہ حصہ ڈال سکتے ہیں۔ انشاءاللہ بڑی احتیاط کے ساتھ ان کے اس سامان کو، ان کی ضمانت کو قریب مستحق تک انشاءاللہ پہنچایا جائے گا۔ یہ کام کسی نام و نمود کے لیے نہیں، یہ کام لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، صرف اللہ اور اس کی خوشنودی کے لیے اور ان انسانوں کی مدد کے لیے جو ضرورت مند ہیں، ان کے لیے یہ کام شروع کیا گیا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کام میں ہماری معاونت فرمائے اور ان انسانوں کی ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے جو اس سے متاثر بھی ہو رہے ہیں، اس بیماری سے، کرونا وائرس سے، اور طرح طرح کے مسائل کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور جو متاثر ہیں ان کی مشکلات کو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، اور اس وبا کو، اس بلا کو اللہ تعالیٰ ہم سب پر سے، تمام عالم اسلام پر سے اور پوری دنیا پر سے اللہ اس وبا کو ختم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔